السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللہ جل شانہ دی ہر قسم دی حمد و ثنا، اس دی بڑیائی کبریائی، اس دی وحدانیت جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، مربی بھی ہے کائنات دا۔ بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام ہون
امام الانبیاء ولی بطحا امام الحرمین امام القبلتین سید الثقلین جد الحسن والحسین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے قرآن مجید کلام الہی دی آیا مبارکہ جو میں اس وقت تلاوت کیتی ہے، اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کلام الہی دے اس گوشے دے اندر پہلے بڑی تنبیہ فرما کے الا خبردار، اے عام فہم ساڈی زبان دے اندر بھی بڑی توجہ کسی دی دلان واسطے کیا جاندہ ہے، خبردار اج تو بعد تو کام نہیں کرنا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا الا خبردار ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک جڑے بندے میرے دوست اللہ دے نال قرب حاصل کرنے والے بندے، انہاں دے متعلق اے خالق اور مالک دا اعلان سن لو کہ او ایسیاں ہستیاں ایسے عظیم الشان لوگ نے کہ دن قیامت دے جدوں ہر بندہ رب نفسی دی آواز لا رہا ہوئے گا، فرمایا انہوں نے اس دن بھی نہ ڈر ہوئے گا نہ خوف ہوئے گا، بلکہ اللہ دی رحمت دے اندر سکون اور اطمینان دے اندر ہون دے۔ بڑی بڑی گل ہے، قرآن مجید کلام الہی دی دلیل ہے، اللہ پاک خود پہ اعلان کراندے نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو کہ اے میرے محبوب پیغمبر انہاں لوگاں نو اس بات دا اعلان کر دیو، آ جڑے میرے دوست بن جاندے نے قرب حاصل کر لیندے نے میرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دا قرب حاصل کرنے واسطے سب تو زیادہ سجدے لمبے کرن دی ضرورت ہے۔ اللہ پاک دے بندہ سب تو زیادہ قریب حضور فرماندے نے اس وقت ہوتا ہے جس وقت وسجد واقترب سجدے دی حالت ہوتا ہے۔ تو فرمایا انہاں لوگاں نے سجدے کر کر کے قیام کر کر کے مال جان ہر چیز میری راہ چ لٹا کے میرا قرب حاصل کیتا ہے۔ جدو پھر وہ میرا قرب حاصل کرتے ہیں، حدیث پاک دے اندر صحیح حدیث ہے کہ میں ایسے اپنے برگزیدہ بندیاں دے ہاتھ پیر بن جانا۔ اللہ کہ کی مطلب ہے یہ نہیں کہ اللہ انہاں دے ہتھاں چ ٹر جاندا ہے، انہاں دے ہاتھ انہاں دے قدم انہاں دی اکھ میری اجازت تو بغیر حرکت نہیں کردی۔ عام یہ لفظ ہے لیکن اس لفظ نو اتنا بدنام کر دیتا گیا ہے، ساڈے دل و دماغ یہی تصور ہے کہ اللہ دا دوست بننے واسطے اولیاء اللہ بننے واسطے کوئی بڑیاں چلا کشیاں کرنیاں پیندیاں نے، گل دے اندر منکڑیاں چوکھیاں والی تسبیحاں پا کے ٹل پا کے تے سمجھتے ہیں کہ اللہ دا ولی ہے۔ حالانکہ قرآن مجید نے واضح واضح دسیا ہے کہ انہاں دیاں نشانیاں کی نے۔ اللہ اکبر، انہاں دے صفات کی نے، انہاں دی زندگی کیسی ہے۔
فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ او دن راتی اللہ دی راہ دے اندر مال و دولت بھی خرچ کر دے نے۔ اوپر سپیکر بند کر دے۔ الذین ينفقون اموالهم، دو میں بند ہو گیا، تھلے والا چل چلا دے پھر۔ سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اپنا مال تے اپنیاں جاناں میری راہ دے اندر قربان کرن والے دنے بھی مال و دولت، راتاں نو بھی، لانیاں بھی، پوشیدہ بھی، میدان جہاد دے اندر میری رضا دی خاطر اپنیاں گردناں کٹان والے بندے، فرمایا انہاں دی نشانی یہ وے کہ اے کم کر دینے اللہ دی راہ دے اندر سب کچھ قربان کرن دا عزم تے ارادہ رکھن والے۔ فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ انہاں نو دن قیامت دے جدوں ہر بندہ پریشان ہوئے گا، انہاں تے نہ کوئی ڈر ہوئے گا نہ خوف ہوئے گا۔ اللہ دی رحمت دے اندر اطمینان دی زندگی جناب اللہ پاک انہاں نو عطا کر دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ذرا غور و فکر فرماؤ نا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اس کائنات دے سب تو وڈے ولی نے، سب تو اونچیاں شاناں والے اللہ دے دوست نے کہ او زمین تے عمل کر دینے۔ اللہ پاک عرش بری تو قرآن بنا کے نازل کر دیندا ہے۔ او زمین تے اللہ اکبر سجدہ ریز ہوندے نے تے اللہ پاک کی فرماندے نے تراہم رکعن سجدین، آ جڑے سجدے کر دینے تے رکوع کر دینے، اللہ فرماندے نے میرے کولو پوچھو کا دے واسطے کر دینے۔ انہاں نو عادت نہیں پئی ہوئی سجدے کرن دی، اے عادت دے نمازی نہیں دے۔ فرمایا رکعن سجدین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اے رکوع اور سجدے کر دینے تے صرف مینوں راضی کرن واسطے کر دے۔ اللہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ پاک انہاں دے متعلق کہہ رہا ہے کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، میری رضا اور رحمت واسطے، مینوں راضی کرن واسطے اللہ اکبر یہ عمل کر دینے۔ یہ ہوئی تو وجہ نا قرآن مجید دے اندر اللہ پاک دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اگر زمین تے اللہ دے سامنے سجدے کر دینے یا خیرات کر دینے، اللہ پاک عرش بری تو قرآن بنا کے نازل فرما دینے۔ یہ بھی اللہ دے ولیاں دی نشانی ہے۔ اللہ اکبر، یا حی یا قیوم۔ دیکھنا قرآن مجید سورہ کاف دے اندر بھی اللہ پاک نے اپنے برگزیدہ بندیاں دا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک عام بندہ بھی ہوئے تے اللہ پاک کو انہوں بھی قرب عطا کر دیندا ہوئے۔ عام بندہ وہ تو نبی پاک دے دور سے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا نیت پانڈا سیدھا کر لے اندروں،
وہ بڑا خاص الخاص نبیاں پیغمبراں دی گوش وچ رہن والا نہ بھی ہووے، اندرلا پانڈا سیدھا کرے تے میں اندے وچ جھاتی مار کے ویکھ لواں کہ واقعی یہ بندہ میرا قرب چاہندا وے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا پھر میں انہوں اپنا قرب کس طرح عطا کرنا؟ صحابہ کہف دا تذکرہ سورہ کہف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ سورہ کہف دی جمعے والے دن تلاوت کردا ہے، سورہ کہف دی تلاوت جیڑا کردا ہے، اللہ پاک پورے ہفتے دے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ پاک سانو پڑھن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اسی پڑھ دے نہیں، منہ زبانی بس، پڑھنا نہیں آندا، غور نہیں کرتے، آندا نہیں پڑھنا، کوشش نہیں کرتے پڑھن دی، سکھن دی، یاد کرن دی۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا سورہ کہف دے اندر اللہ پاک نے انہاں لوگاں دا تذکرہ فرمایا ہے۔ وہ کون بندے سن جن دا تذکرہ قرآن نے صحابہ کہف دے نام نال کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ۔ او صحابہ کہف، او شانہ والے بندے جنہاں دے متعلق اللہ دا قرآن اعلان کر رہا وے، اللہ اکبر، یا حی یا قیوم، والا دے والدین جڑے نے بادشاہ دے بڑے خاص الخاص، کوئی وزیر کوئی مشیر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کوئی انہاں دا حلوائی ہے، کوئی انہاں دا باورچی ہے۔ صحابہ کہف جڑے سن انہاں دے ماپے جڑے نے اس وقت دے حکمران دے بڑے قریبی سن۔ انہاں دی داڑھی مننے والا کوئی ہوے گا، انہاں دی حجامت کرنے والا کوئی ہوے گا۔ اہل علم نے یہی لکھیا ہے، علماء کرام نے، کوئی انہاں دا باورچی سی، کوئی انہاں دے گھر دا خاص کرندہ سی۔ انہاں دے بالاں نو جواناں نو سمجھ آتا اللہ نے کر دیتی کہ یار صبح شام اے ساری مخلوق نو سارے لوگاں نو کہندا ہے مینوں سجدہ کرو، تے ساڈی یہ گل سمجھ نہیں آندی انہیں کیڑا سانو پیدا کیتا ہے؟ سانو پیدا کرنے والا تے اللہ دی ذات ہے، تے سجدہ اینوں کیوں کریے؟ پہلے بھی ایک دو شکایتاں انہاں نو گئیاں، وقت دے حکمران نے انہوں نے والدین نو بلا کے آکھیا کہ اپنے منڈیاں نو سمجھاؤ مینوں سجدہ لوگ کردے نے تے منع کردے نے، تے ایتھے رہنا نے تے بڑی عزت دی روٹی لگی جے، تے آرام سکون نہ رہو کہ انج دی گل نہ کرو کہ اللہ تو علاوہ کسے نو سجدہ جائز نہیں۔ آئے پھر ابے ساریاں دے آئے، مفسرین نے لکھیا ہے اپنی اپنی بولی جویں اسی کہنا پتر، سانو کوئی سارے ملک دا ٹھیکہ چکیا سی، جدوں کسی دے ابے نو جا کے کوئی لامہ دیندا ہے نا، اللہ، تو پھر اپنے منڈے نو سنبھالو، ایویں کام خراب ہو جائے گا۔ پھر ابے آندے نے پترا گل سنو، عزت دی روٹی کھان ڈے ہاں، تے وہ ہون بھی انہاں دے خاص کرندے، تے ایویں نویں سانو سیاپے چ نہ پایا جے۔ انہیں سنی گل، انہیں کہا اچھا غور کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اینجی ایک دو چار لامے جاندے رہے، ماپے سمجھاندے رہے، لیکن وہ اللہ دی توحید دا رنگ چڑھیا سی، وہ کتوں اترنا سی؟ کئی دفعہ ہوندہ ہے عجیب و غریب صاحب ہوندہ ہے، یہ اللہ دی عطا ہے۔ کئیاں دے ابیاں دے لامے پتراں نو جاندے نے، کئیاں دے پتراں دے لامے ابیاں نو جاندے، وہ کٹے بد نصیب ابے ہوندے نے جنہاں دے لامے لوکی بالاں نو دین، اوے ابے نو وکل کی گولی دیو۔ اللہ اکبر۔ او ماپیاں نے سمجھایا لیکن وہ کو نہ سمجھے۔ انہیں کہا اچھا بادشاہ سلامت پھر گئے نے دورے تے تو انہیں واپس آ جانا میرے، انہیں کہا کہ ساڑھے آن تک یہ آن کے مینوں سجدہ کرن تے میرے نال تاند سدھی پا لین تے فابہا
وگرنا انہاں دا علاج پھر اسی اپنے طریقے نہ کریں گے. انہاں سوچیا کہ یار انہیں آ جانا ہے، وقت دا بادشاہ ہے، چیف ہے، تے کام خراب ہو جانا ہے، انج نہ کریے آپ اتوں انج نکل چلیے. لو موجاں لگیاں سن، خاصل خاص، چنگا کھانا، چنگا پہننا، تے بندے بڑے بڑے دی غیرت جواب دے جاندی، وہ ادو پھر کنا موٹی مار چھڑ دے. کوئی آ کے ایمان دی خاطر میں سارا کچھ قربان کر دیاں تاں اللہ دی دوستی تے اولیائی ملدی ہے. انہیں آگیا نہیں کوئی گل نہیں، رازق اللہ وے، اسی نکل چلیے. قرآن مجید نے دسیا ہے اللہ دے او ولی، اللہ دے برگزیدہ بندے بادشاہ دے آن تو پہلے ہی جلدی جلدی اپنا بوریا بستر گول کر کے نکل جاندے نے تے جنگلاں وال رخ کر لیندے نے. قرآن نے تذکرہ کیتا وے اللہ اکبر، جدو جنگلاں وال باہر نکلدے نے شہر دے اندروں تے بار بار جا کے دیکھ دے نے ایک بکریاں بھیڈاں چران والا چھیڑو بھی سامنے نظر آیا. تھوڑا جا جے سفر کیتا نے تے کہندے نے یار سانو کوئی انہاں بکریاں بھیڈاں دی کوئی لسی پیا چھڑ، کچی لسی کر کے ہی کیا اس دا کیا ہونے دا. انہیں کہا ٹھیک ہے تمہوں لسی پیانے بیٹھو تسی. انہیں کوئی بھیڑ بکری چو کے انہوں نے گھٹ پیایا پانی دا. وہ نالے جلی دیر نو بناتا رہا نا، چوندا چاہتا رہا تے وہ آپس گلاں کرن پے کہ اچھا ہوں پھر کدھر نو جانا ہے، تے ہوں سانو انہیں لبنا بڑا مگروں نہ پیچھے نہ ساڈا کھرا نہ نپ لین، ساڈے پیچھے نہ آ جان. تے جے اسی اینو دلوں جانو بات نو تسلیم کر لیا ہے کہ سجدہ صرف اللہ پاک دی ذات نو ہے، تے پھر اندے تے کمپرومائز نہیں کرنا، پاویں جو ہوندا ہے سو ہو جاوے. استقامت اختیار کرنی ہے. انہیں کہا ٹھیک ہے. وہ بکریاں دا جڑا چھیڑو سی نا، انہیں دے کان چ بھی گل پہ گئی. وہ کہندا بھاجی تسی کیڑیاں گلاں پہ کردے ہو، ایک رب دیاں ایک رب نو سجدہ کرن دی. کہنے لگے یار تو آپ سانو پیا گھٹ، اسی اگے جانا ہے، اینو دس کے کتے اتنے ہی نہ گروڑا بن جاوے. انہیں کہا تسی کیوں پہ پریشان ہوندے ہو، اور جیڑی گل تانوں ستاندی ہے پئی میرے دل و دماغ دے اندر بھی وہی گل ہے، تسی کیوں نکے نکے ہوندے ہو پہ. میرا بھی دل کردا وے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہی ہے، بس خالق اور مالک صرف اللہ دی ذات ہے. تے بادشاہ کہندا صبح شام مینوں سجدے کریا کرو، یہ گل مینوں بھی چنگی نہیں لگدی. اللہ اکبر. لہذا انج کرو جیڑا تہاڈا عقیدہ ہے میرا بھی وہی عقیدہ ہے تے مینوں بھی نال لے چلو. کہن لگے چلو بھائی. اب بندہ ایک اور رل گیا، لگتا بندہ پکا کوئی گل نہیں، لگا چلے. وہ بھی نہ رل پیا. اللہ اکبر. کدے واسطے جا رہے ہیں؟ گل واقعہ سننا تے سنانا مقصد نہیں، مقصد یہ وے کہ اللہ دی محبت دے اندر سارا کچھ. باپ جیڑا وے وزیر ہوئے تو ان دا بال اللہ دی رضا واسطے سارا کچھ چھڑ کے جنگلاں والے ٹور پوے تے پھر اللہ انہاں نو قربانہ دے تے اور کی دے. سانو دا مفاد کدو ٹکے نہ ہوئے تے ساری عمر اوتھے حق دی گل ہی نہیں کرتے، مر جانے. منہ ملالا خالی، اسی اکھاں دا سامنا نہیں کر سکتے، ایڈے کمزور ایمان نے. وہ ایڈیاں نعمتاں تے ایڈیاں موجاں چھڈ کے. اللہ اکبر. قرآن مجید فرقان حمید دے الفاظ نے، میری اپنی بات نے. فرمایا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ قَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ قَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ
وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ ثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے وہ بھی جا رہے نے تے انہاں دے نال ایک کتا پلیت شے وے۔ اللہ دی قسم ہے انہاں اللہ وحدہ لا شریک دی توحید دی خاطر او جنگلاں دے اندر چھیڑو دا بھی اللہ پاک نے مقام بنا چھڑیا وے، حتیٰ کہ اس کتے دا تذکرہ بھی کیتا ہے جڑا انہاں دے نال پچھے پچھے جا رہا سی۔ او سے جڑے پچھوں آئے سن وہ کہنے لگے یار توں تو چلو ساڈے نال ٹور تے کتے نوں تو اٹ مار اینوں پیچھے بجائے سانوں مروائے گا کتے پھڑا دے گا۔ تے عام طور تے جویں کتے نوں تران واسطے بندہ اٹ روڑا ماردا ہے کہ دفع ہو جا، اللہ اکبر دے زبان حال نال لکھیا ہے، زبان حال نال او کتا کہندا ہوئے گا مینوں کیوں مار دیو پے، او اجے بھی مینوں کتا پہ سمجھ دیو، میرے چ کیڑی کتائی نظر آئی جے، میں کتائی ختم کر دیتی ہے، میں وفاداری دا جناب اللہ اکبر معیار قائم کر دیتا وے، جتھے مالک مرن گے اوتھے ہی تواڈے نال مر جاواں گا۔ اجے بھی سمجھدے جے میں کتا ہاں، میں کتائی مکا کے تواڈے نال ٹریاں، لہذا میں بھی تواڈے نال جاواں گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ او صحابے کاف اللہ دے جناب اولیاء اللہ اکبر ایک پہاڑ دے اندر غار دے اندر جا کے چھپ گئے، اللہ اکبر لیٹ جاندے نے، انج لیٹ دے نے اینا سوندے نے 309 سال، اللہ 900 سال او ستے رہندے نے۔ اللہ اکبر قرآن دے الفاظ تے ذرا غور کرے اجے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر اگر تسی بھی انہاں نو ویکھ دے تے انہاں لمیاں پیاں نو ویکھ کے تسی آکھنا سی یہ ستے نہیں یہ جاگ دے نے۔ اللہ فرمایا سوایا انجے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، سونیا تسی انہاں نوں ویندے نا ستیاں نوں میں سوایا کیویں میں ایویں حالو بے حال تے بے ہوش ہو کے نہیں سن ایڈے پے، انہاں دی اکھیاں کھلیاں سن، اللہ اکبر، تے انج ستے سن، تے ایتھوں ہی رولا پان والا پا دیندا ہے، ایندا مطلب ہے اللہ دا ولی مر بھی جاوے تے پھر بھی مردا نہیں ہے، اور کملیا پھر 300 سال ستے رہنے۔ اللہ اکبر۔ تے جدوں انہوں کہ انہاں نوں پوچھیا گیا اٹھے نے کہ کنی دیر ستے ہو تے کہندے نے قالوا لبسنا یوما او بعض یوم، ایویں دیہاڑی ڈنگ دی گل ہے 300 سال سو کے انہاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں 300 سال ستے رہے۔ ایتھوں نے ویکھو اللہ دے ولی فوت ہو گئے سن تے وہ قرآن نے کیا ہے وہ انجی سن جویں جیوندے نے پے جاگدے نے پے، بالکل صحیح نے۔ اللہ پاک نے دے اندر بھی اپنی وحدانیت دا تذکرہ کیتا ہے کملیا کہ میں انج کر کے بھی کسے دی لائٹ لے جاواں تے اسی طرح ہی رہن دیواں لائٹ بھی ختم ہو جائے۔ اللہ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، انہاں دی آنکھاں تو انہاں دے لیٹن تو یہ محسوس ہوندا سی کہ ستے نہیں دے جاگ دے نے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ ستیاں اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو مینوں اللہ پاک انج دی نیند عطا کردا وے حتیٰ کہ اللہ دے نبیاں دیاں اکھاں سو جاندیاں نے دل جاگ دے رہندے۔
ایسا سونا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک دیاں مرضیاں نے جدوں چاہے جویں چاہے کر لوے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لیا رہے نے میدان جہاد تو واپس تشریف لے آئے نے، رات دا سفر کیتا وے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضور فرماندے نے یار اذاناں دا ٹائم ہون والا وے، نماز دا ٹائم قریب آ گیا وے، انج کرو ذرا سان لے لو نالے تھے نماز ادا کر لواں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک دے صحابہ سارے تھکے نے سفر کر کر کے، حضور نے فرمایا انج کرو سارے سو جاؤ، ایک بندہ ڈیوٹی چک لوے وہ جاگدا رہے، جدوں فجر دی نماز دا ٹائم ہوے گا ادوں ساریاں نو جگا دے۔ تھکے تھکے آ تے کئی دفعہ وعدہ گھاٹا ہو جاندا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں ادھر صحابی کہندا وے نظراں ماریاں تے تھکے بڑے سن، میں پڑھدا رہن دے وچ کہ صحابہ دا یار مار کے چھال بول پیندے سن، اون جی بیچارے تھکے بڑے سن تے آواز کونا آئی کہ میں ڈیوٹی دیواں گا۔ حضرت بلال کہندے نے میں آکھیا میں آپ ہی بول پینا کہ نبی پاک میرا نام ہی نہ لے لین۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہاں یا رسول اللہ، حضور ڈیوٹی میں قبول کرنا وا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو بھی سارے آرام کر لو، اے اللہ دے ولی سارے سو گئے نے، اللہ دے نبی بھی سو گئے، اے اللہ دے ولی بھی سو گئے نے، اللہ دے نبی بھی سو گئے نے۔ اج جنہاں نو تو تے میں ولی سمجھنے ہاں اے ولی نہیں دے۔ اللہ اکبر۔ اے نبی پاک دے صحابہ دی جماعت اللہ دے ولیاں دی جماعت سارے سو گئے نے، حتیٰ کہ نبی پاک دے متعلق بھی حضرت بلال کہندے نے میں بھی نماز فجر دے ٹائم تو پہلے اٹھیا واں، اٹھ کے کو میں 2 رکعتاں ادا کیتیاں نے تے پھر میں سوچیا ہن نہیں سونا، ہن سو گیا تا نیندر مینوں بھی پئی زور مار دیے، میں انج کرنا لیٹ دا نہیں دا تے انج میں سوچیا اپنے دماغ نال، انج اونٹ بیٹھا سی، اونٹ دے اتے پلانا رکھ کے میں ٹیک لا کے اونٹ دے نال ذرا 2 منٹ آرام کر لیتا۔ انہیں کہا سوندا نہیں، لمحہ پہ آ گیا تو گیا کام خراب ہو جانا۔ اللہ کیا وہ سما ہوئے گا یار جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے وہ واقعہ جس دن ہویا ہوئے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں بھی انج کر کے اونٹ دے نال کچاوے دی ٹیک لا کے تھوڑا جا لک سدھا لک دی دھوس کڈن لگا سا اپنے جانے تے میری بھی اکھ لگ گئی۔ بلال بیٹھا ہی ستا پیا وے، اللہ صبح نماز دا ٹائم بھی لنگ گیا، حتیٰ کہ سورج بھی نکل آیا تے سورج دیاں اے اللہ دے ولی ستے پے نے تے انہاں نوں پتہ نہیں، تم مر جاوے تے پھر بھی کہنے سب کچھ جان دے، اے ستے نے اجے دنیا تو نہیں گئے۔ سورج دیاں کرناں نکلیاں نے، نبی پاک دے چہرے پر انوار دے پیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صحابہ دے منہ تے جدو سورج دیاں کرناں لگیاں نے، اللہ اکبر یا حی یا قیوم، حضور بیدار ہوئے تے حضور فرماندے نے او بلال کملیا او تینوں بٹھایا سی جگانا میں، اللہ فرماندے نے دے اندر بھی میریاں حکمتاں نے، سونیا تیرے تو پہلے بلال کیوں اٹھے، تو میرا جگاں دا لاڑا تا تو ہے، میں یہ بھی عزتاں تینوں ہی عطا کرنا چاہنا۔ حضور نے فرمایا بلال کی بنیا تے بلال تو بھی قربان جاواں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت بلال فرماندے نے حضور جڑی تانوں آئی ہے وہی میرے ول آئی ہے،
جس رب نے تانوں نیند عطا کر دیتی ہے مینوں بھی وہی نیند آ گئی ہے۔ پتہ ہے چلیا ہے اللہ دے ولی بھی نے تے امام الانبیاء بھی نال نے، او سلطان اولیاء بھی نال نے۔ اللہ اکبر۔ دنیا اور آخرت دے اندر سب تو زیادہ عزتاں تے شاناں والے محبوب پیغمبر بھی نال نے، اجے ستے نے تے اللہ نے نہیں دسیا تے پتہ نہیں چلیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ تیریاں میریاں گلاں نے نا، تو کہنا اپنے ہاتھی سارا کچھ جناب انہوں نہا بھی لیا کفنا بھی لے آوے دفن بھی کر دیتا وے تے کہندا مردہ اجے بھی زندہ وے۔ اللہ اکبر۔ اپنے ہتھی شیخ القرآن مولانا محمد حسین صاحب شیخ پوری رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے سن کہ ویکھو ساری زندگی آ بندہ استنجا آپ کردا ہے کسے نو ہور نو ہاتھ نہیں لان دیندا تے شرم حیا دی گل ہے تے پھر مرن تو بعد ایڈا بے حیا ہو جاندا ہے کہ جڑا مرضی مولوی ہاتھ ماری آوے جتھے مرضی، یا مان جا کہ واقعی فوت ہونا ہے سب نے۔ پہلے وفات النبی دا ایک جمعہ ہویا ہے، پھر عام لوگاں دا میں آکھیا ولیاں دی بھی وفات ہوئی ہے بھائی جی، یہ بھی فوت ہوئے نے، کیونکہ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے واضح جرنل کہ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اجے موت نہیں آئی، اللہ دے ولی ستے نے تے پتہ نہ اللہ دسے تے پتہ کوئی نہیں جے لگدا۔ آ دیکھنا صحابہ کہف دی جڑی میں بات کر رہا ہاں، اے اللہ دے ولی غار دے اندر پہنچ جاندے نے، 300 سال ستے نے، بعد جناب جدو ہوش آئیے تے پھر کرنسی لے کے باہروں سامان خریدن گئے نے، تے جنہوں سامان خریدن گھلن لگے نا، کہنے لگے یار اونج تا ویسے ضرورت نہیں، 300 سال انہاں روٹی کتھوں کھادی ہے، اے انہاں دے کپڑیاں نو اللہ نے حکم دے دیتا، ایک گل جاندے نے سڑ جاندے نے ختم ہو جاندے نے، اللہ نے انہاں دے جسم دے والاں نو نہیں اترن دیتا، انہاں دے جسم نو مٹی نو کھان نہیں دیتا، انہاں دے کپڑے نہیں خراب ہون دیتے، حتیٰ کہ وہ پرانی کرنسی لے گئے جدو باہر سامان لین واسطے جاندے نے تے سیاںا بندہ کلن والا تے جنوں کلیا ادھرا نرم مزاج سیدھا، میں نہیں کہندا قرآن نے کہا والیت لطف، قرآن دے عد وچ قرآن دے الفاظاں دا عد ایس ایتے ہوندا ہے۔ میں سوچ رہا سن دی تفسیر پڑھ دیاں کہ اللہ پاک نے سارے قرآن دے درمیان دے وچ انہاں دی گل کیتی، صحابہ کہف دا بالکل جتھے الفاظ دا درمیان والیت لطف اللہ تے پھر ایک اہل دل لکھ داوے کہندا ہے میں تے سمجھیاں اللہ پاک نے اس واسطے درمیان دے اندر انہاں دا تذکرہ کیتا ہے، وہ نہ بچے سن تے نہ بڈھے سن، جوانیاں دی عمراں وچ سن، انہاں بھی جوانیاں میری راہ چ وقف کیتیاں نے تے میں بھی انہاں دا تذکرہ قرآن دے وچ کار کر چھڈیا وے۔ اللہ فرمایا انہاں جو ساڈیاں تاں ہوری کمیں جوانیاں رجیاں نے۔ اللہ اکبر۔ والیت لطف آکھیا نرمی نال گل کریں، کوئی وادی گھاٹی نہ کر کے آ جائیں، نواں نہ کو کم بن جاوے۔ وہ آندے وہ کتھوں آ گئے ہیں تو وہ کیڑی کرنسی لے کے آیا ہے، حیران پریشان ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اگوں دکاندار بھی حیران نے، جان والا بھی کہندے باہر میں جا کے ویکھیا تے نقشہ ہی بدلیا پیا،
کہنے لگے کالو لبسنا یومن باؤ بعد یوم، دیہڑی ڈانگی ستے ہیں، لو 300 سال ستے رہ جائیں تو کہندے نے قرآن نے کیا ہے، دو کہندے نے کہ اسی دیہڑی ڈانگی ستے ہیں بس۔ ایڈے اللہ دے برگزیدہ ولی، ایڈیاں شانہ تے قرب والے بندے، لیکن اللہ نے نہیں دسیا تے پتہ نہیں چلے۔ کدے سوچے یعقوب علیہ السلام دا بیٹا جدو نیڑے کنویں دے اندر سی، خوہ وچ ڈگیا سی، تے اللہ دے نبی رو رو کے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اللہ اکھاں دی بنائی ختم کر بیٹھے نے پتر دی جدائی دے اندر، لیکن اللہ نے نہیں دسیا باہر نکلو تھوڑے جے فاصلے دے اندر ہی تہاڈا پتر کنویں دے اندر ہے۔ اللہ نے نہیں دسیا تے نہیں پتہ چلیا، تے جدو دسیا وے تے پھر مصر بڑی دور سی دا، اجے آپ بھی نہیں یوسف آئے، ویر قمیض لے کے آندے نے پہ، تے اللہ دے قرآن نے کہا انی لا اجد ریح یوسف، ہائے ہائے اجے یوسف دی قمیض لے کے ویر آ رہنے، تے قرآن کہندا انی لا اجد ریح یوسف۔ اوے تسی مننا نہیں پر گل سنو، اج تا مینوں میرے پتر یوسف دی خوشبو آ رہی ہے۔ اے جی انہوں کہندے جی خالق اور مالک، انہوں کہندے جی وحدہ لا شریک۔ اے نہیں کہ اندے اختیارات مخلوق چو وڈ دے میں سارا کچھ، انہوں بارش دے دیتی، انہوں منڈے دینے دے دیتے، اللہ مطلب ویلا ہو گئے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ حضرت اللہ اکبر یعقوب علیہ السلام جڑے زبان تو لفظ ادا کیتے نے، اللہ نے قرآن دا حصہ بنا کے نبی پاک تے نازل کر دیتا ہے انی لا اجد ریح یوسف۔ اے میرے رب دیاں مرضیاں نے، اگر انج پتہ لگے اللہ تو علاوہ تے پھر سارے کام ہی مک جاندے نے۔ اے کدے سوچیا نہیں جڑے مولوی کہندے نبی پاک نو معراج ہویا، پھر پہلے سمان تے گئے، دوجے تے گئے، تیجے تے گئے، چوتھ، او جی ہار جگہ گئے گوئے والی گل کدھر دی گئی بھائی؟ او جی اوتھے بھی پہلا ہی ہے سن تے پھر گیا کون؟ اللہ اکبر۔ اے امتحان ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے نو ذبح کیتا ہے، تے جے اے پتہ سی کہ ذبح نہیں ہونا تو پھر کہدا امتحان ہویا، کہدا سر سواد رہ گیا۔ پھر اللہ نے کیوں کیا ہے؟ نعوذ باللہ وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ۔ اے میرے ابراہیم سنیا گل سنا، امتحان تا تیرے تو میں بڑے لینے، لیکن آ بڑا وڈا امتحان سی۔ آئے جنہوں رب کہے وڈا ہے وہ کڈا کو وڈا ہوئے دا کام۔ او ابراہیم میرے پیغمبر سنیا ان ھذا لہو البلاء المبین، اے بڑی وڈی ازمائش، بڑا وڈا امتحان سی۔ تو قد صدقت الرؤیا، تو اے بھی اج سچ کر وکھایا وے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے ارادہ، ایک نبی دا ارادہ سی ذبح ہونا ہے، دوجے دا پکا ارادہ سی ذبح کر دینا ہے، تے صرف اللہ نو پتہ سی کہ انہیں کو نہیں ہونا۔ اے عقیدہ بنا، پھر ایمان دا تو تقاضے پورے کیتے۔ تو اس توحید دی خاطر صحابے کہف آکھیا نا او اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تے اللہ پاک نے بھی جڑے رب دی خاطر نکل پیندے نے رب دی توحید تے ایمان بچان واسطے، اللہ بھی اللہ دی قسم انہاں دا مل پا دیندا جے۔ اے قرآن دے اندر ہے۔ وہ جدو غار جا کے ستے سن، غار دا منہ تاہر ہے سی،
جدوں جو سورج چڑھتا سی سامنے ایک باری تو دھپ جانی سی نا، تو اللہ نے کی کیا سورج نو، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ۔ او سورجا گل سن، تیرا روٹ تو یہ ہوئی ہے لیکن اج بلا کے لنگ جاویں، اج بلا کے لنگ جاویں، میرے ولی ستے پے نے، میرے برگزیدہ بندے ستے پے نے، انہاں نو دھوپ نہ لاویں، انہاں نو گرمی نہ لگ جاوے۔ اے ماں پیو دیاں محبتاں قربان کر آئے نے، مال و دولت قربان کر آئے نے، تے میرا قربہ حاصل کر گئے نے۔ اللہ ایتھے ہی نہیں گل مکائی، سورج اپنا راہ پہ بدلتا، دھوپ بھی نہیں لگن دیتی۔ او جہنم دا دور دی گل آکھیا ایتھے بھی دھوپ نہیں لگن دیاں گا۔ پھر فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ۔ فرمایا وہ ستے سن، دو گلاں نے، گل دے وچ غور کرے تا پھر گل نو چتھیا کر، پھکا مار کے پانی نہیں پینا، انہوں چتھنا میں ذرا غور کرنا ہے۔ اللہ فرماندے نے وہ ستے ہوئے سن تو انہاں ستیاں دیاں میں کروٹاں بدلدا رہندا سا۔ اللہ میں تا کہنا ہونا جی میں سیانیاں ماواں، پرانیاں ماواں کہہ لو، ساڈیاں ماواں، آ بابیاں دیاں ماواں، جدو بچے نو سلا کے آپ کماں کاجاں دے دھیانے لگ جاندیاں سن، کوئی دودھ رڑکن، کوئی جناب روٹیاں بھاری دین واسطے، اللہ اکبر، تے اچانک ماں نو یاد آندا سی کہ میرا پتر اینی دیر دا کھبی سائڈ تے ستے آوے، میں جلدی نال جھاڑو سٹ گئے سی ویکھے آوے، ماواں پاسے بدل دیندیاں سی۔ آ جڑیاں ان پڑھ جنہوں ماما نہیں کہندے، ہن پڑھیاں لکھیاں تو ادو پتہ لگدا ہے سویرے جدو بال بیڈ تو تھلے ہوندا ہے، آندے نے اسی نکے نکے ہوندے ساں، تانوں بھی پتہ ہے وڈیریاں نوں، ایویں گھل گل پینا نا کتے کوڑی چھوڑی کھیلنے جاؤں جو گھل پینا، تو لوگاں نے آکھنا ہوئے تیری ماں لگدا ہے ٹہ جانا، جنہیں انہوں کہنا تیری ماں لگدا ہے تینوں کنڈ کر کے سوندی رہی۔ اللہ آئے ماواں ساری رات پتر وال کنڈ نہیں سن کر دیاں، ہن منہ نہیں کر دیاں، گل تو اتھے ہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک فرماندے نے کہ نہ انہاں ماواں والا پیار چھڈیا ہے، جے مینوں انہاں نوں او ماواں والا پیار نہ دیتا تے مینوں رب کون آکھے گا۔ سورہ کہف پڑھ، فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ۔ اللہ فرماندے نے ایک ہور تانوں گل سمجھانا چاہنا وا، وہ ستے سن، انہاں دیاں کروٹاں بدلدا ساں، انہاں نوں پتہ لگدا نہیں سی، اے بھی گل وچ انہاں دے پاسے پرتاندا ساں تے ستیاں نو پتہ کوئی نہیں، تے مر گیا نو تو کہنا پتہ لگ جاندا ہے کملیا، او ستے پے سن۔ اللہ فرماندے نے میں انہاں ستیاں دیاں کروٹاں تبدیل کردا رہندا ساں، کدے سجے کدے کھبے، میں انہاں دے حتیٰ کہ فی اذنیہ، میں انہاں دے کناں دے اتے اپنی رحمت دیاں تھبکیاں بھی دیندا ساں، الا اذن، او ستے سن تے جی میں ماں تھبکیاں دے کے بچے نو سواندی ہے، میں اپنی رحمت دیاں تھبکیاں دینا وا کناں نو، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ پاک سالوں میں انہاں لوگوں دے نقش قدم چلن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا